بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز میں قرآن دیکھ کر قرأت کرنا کیسا ہے؟ نماز میں قرآن مجید کو اٹھا کر قرأت کرنا جائز و درست ہے، لیکن اسے معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں آتا ہے، نماز میں قرآن مجید کو اٹھا کر قرأت کرنا جائز و درست ہے، لیکن اسے معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی امامت ان کا غلام ذاکوان قرآن دیکھ کر کرتا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ابو داؤد نے کتاب المصاحف میں اس اثر کو بطریق ایوب ان ابن ابی ملیکہ اور اسی طرح ابن ابی شیبہ نے وکیع ان ہشام بن عروۃ ان ابن ابی ملیکہ اور امام شافعی اور عبدالرزاق نے بھی اس کو دوسرے واسطوں سے موصولاً بیان کیا ہے۔ امام مروزی نے قیام اللیل 168 پر لکھا ہے کہ امام ابن شہاب زہری سے ایسے آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جو رمضان میں لوگوں کی امامت قرآن دیکھ کر کرتا تھا، تو امام زہری نے فرمایا، جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے وہ لوگ جو ہم سے بہتر تھے قرأت قرآن مجید سے کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امام مروزی نے امام ابراہیم بن سعد، قتادہ، سعید بن مسیب، ایوب، عطا، یحییٰ بن سعید، عبداللہ بن وہب اور امام احمد بن حنبل سے اس کا جواز نقل کیا ہے۔ نماز میں قرآن مجید سے قرأت کرنے سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن ان کے شاگردوں قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے اس مسئلہ میں ان کی مخالفت کی ہے، جیسا کہ ہدایہ 137 پر ہے کہ جب امام قرآن مجید دیکھ کر قرأت کرے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ ان کے شاگردوں کے نزدیک نماز پوری ہو جاتی ہے، فاسد نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ پر تعجب ہے کہ ان کے نزدیک اگر نمازی پوری قرآن دیکھ کر قرأت کرے تو نماز فاسد نہیں، لیکن اگر نماز میں کسی عورت کی طرف بنظر شہوت دیکھے تو نماز فاسد نہیں۔ امام ابن نجیم حنفی نے 418 پر لکھا ہے کہ علماء احناف کا اسے عمل کثیر کہہ کر رد کرنا تحکم اور سراسر باطل ہے۔ اگر اتنے عمل کو عمل کثیر کہہ کر نماز کو باطل قرار دیں تو اس قدر عمل کثیر نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ بنت زینت بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے اٹھائے رہتے تھے۔ ابو العاص بن ربیعہ بن عہد شمس کی حدیث میں ہے کہ جب سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے۔ اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات ام المومنین مومنہ کے گھر سویا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وہیں سونے کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔ ان ہر دو حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ بنت زینت رضی اللہ عنہا کو اٹھا کر نماز پڑھنا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بائیں طرف سے دائیں طرف کرنا عمل کثیر نہیں، اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، تو قرآن دیکھ کر قرأت کرنا بھی عمل کثیر نہیں، اور نہ ہم
اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ عمل کثیر احناف کا من گھڑت مفروضہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور تعجب اس بات پر ہے کہ حنفی اسی قانون کی خود بھی کئی مقامات پر مخالفت کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔